وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ماں باپ نے بڑے ہی لاڈو پیار سے اس کی پرورش کی تھی۔ جوان ہوئی تو ان کی رضامندی کے بغیر ہی کالج کے ڈرائیور سے نکاح کر لیا۔ باپ کو جب پتہ چلا تو بیٹی نے جواب دیا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے رخصت کر دیں ورنہ میں خود ان کے پاس چلے جاؤں گی۔ باپ نے کہا اگر آپ کا یہ آخری فیصلہ ہے تو آپ نے گھر سے جو کچھ بھی لینا ہے لے لو اور خود ہی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ، لیکن یہ یاد رکھنا اب آپ کا ہم سے اور ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں رہا، آپ ہمارے لیے مر گئی ہیں اور ہم آپ کے لیے۔ وہ خوشی خوشی سامان پیک کر کے اپنے شوہر کے پاس چلی گئی۔ تقریباً 8 سال بعد اس کی ملاقات اس کے کسی قریبی عزیز سے ہوئی جو اسے اپنے گھر لے آیا۔ خیر خیریت دریافت کرنے لگا تو اس دوران اس لڑکی نے زوروں کا رونا شروع کر دیا۔ وہ سمجھا کہ اس کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہوں گے، اس کے والدین کی نافرمانی اور جدائی کا پچھتاوا اسے رلائے جا رہا ہوگا۔ تمام گھر والے اسے دلاسا دینے لگے اور رونے کی وجہ دریافت کرنے لگے۔ بہت اصرار کے بعد اس نے مجبوراً رونے کی وجہ بتائی۔ وہ کچھ یوں بولی کہ میں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی اور ان سے تمام تعلقات ختم ہو گئے، اس کا پچھتاوا تو مجھے ساری زندگی رہے گا۔ مالی لحاظ سے بھی مجھے کوئی پریشانی نہیں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے وہ کچھ اور ہے۔ میری صرف ایک ہی بیٹی ہے۔ میرے شوہر جب بھی نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہیں تو میں نے چپکے سے ان کی دعا سنتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے اللہ پاک سے صرف یہی دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے اللہ میری بیٹی ماں پہ نہ جائے، اے اللہ میری بیٹی اپنی ماں پہ نہ جائے، اے میرے رب میری بیٹی کو اتنی طاقت نہ دے کہ وہ اپنی ماں کی طرح گھر سے بھاگ کر شادی کرے، اے اللہ پاک اپنی ماں کی طرح اپنے والدین کی عزت کو کبھی رسوا نہ کرے۔ یہ تمام لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ایک پیغام، ایک نصیحت اور ایک اعلان ہے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ اپنے والدین کی رضامندی پر راضی رہنا سیکھو، اور ورنہ اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو دیکھ کر آپ عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ بہت سے لوگ جو صرف اپنی محبت کے لیے، جس کو ہم اور آپ جیسے لوگ آج کے دور میں محبت نہیں عیاشی کہتے ہیں، اور کچھ تو اس کو عیاشی والی محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ اپنے پیٹ کی اولاد تک کے نہیں ہوتے، مگر ساتھ میں انہیں حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا، جبکہ اللہ پاک نے حرام و ناجائز تعلقات کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ نور میں سختی سے منع فرمایا ہے۔ پھر تمہاری حرام اور ناجائز محبت میں ساتھ کیسے دے گا؟ نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ بس چھوٹا سا التماس ہے کہ اگر یہ پوسٹ اچھی لگے تو آگے ضرور شیئر کرنا، ہو سکتا ہے کوئی گمراہی کے راستے پر جانے سے رک جائے۔